बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जिस तरह का इलेक्शन हुआ, सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं, वो तो है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक विक्ट्री स्पीच कर दी है। मरीम नवाज शरीफ साहबा की विक्ट्री स्पीच देखकर मुझे याद आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद विक्ट्री स्पीच की थी, और उस विक्ट्री स्पीच को सुनकर मैं हैरान था कि जब आप हार गए, बुरी तरह से हार गए, तो भी आप विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हिम्मत थी। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जिस तरह का इलेक्शन हुआ, उसके बाद विक्ट्री स्पीच की, तो मुझे लगा माशाल्लाह बेटी बिल्कुल बाप पे गई है। इस विक्ट्री स्पीच में क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम्माद अजहर साहब कुछ और चीजें लेकर आए हैं, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको इस्लामाबाद की ये वीडियो दिखानी है। ये मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के एक स्पा में वाकया पेश आया है। वहां कोई साहब गए स्पा की सर्विसेज लेने, और उन्होंने जो खातून थीं उनसे कोई डिमांड की, और वो डिमांड जब उनकी जानिब से कबूल नहीं की गई, खातून ने इनकार कर दिया, तो उसके बाद उन खातून के स्पा में मौजूद एक साहब ने बाल काटे, उनकी तजलील की और तजलील करने की वीडियो बनाई। सहाफी इसरार राजपूत बताते हैं कि इस्लामाबाद में सीबिया टाउन का जो थाना लोही भीर है, ये उसका वाकया है। और ये बंदा जिसने खातून को एक नाजायज काम ना करने पर सजा दी है, ये बंदा जो स्पा चला रहा है मुबैना तौर पर, कुछ देर के लिए पुलिस की हिरासत में गया, मामलात तय हुए, और रिपोर्टेडली उसके बाद इस बंदे को छोड़ दिया गया कि इंसानियत की तजलील करनी है तो कर लो, लेकिन जो हमें करना है मिलकर वो कर लोगे तो सब ठीक है। इंतहाई वाहियात काम किया गया है। मैं वीडियो पूरी तरह से आपको इस तजलील की दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये स्टिल्स आपको दिखाए हैं कि आप देख लीजिए किस तरह से इस खातून की तजलील की गई है जिसने एक नाजायज काम करने से मना किया था। इसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा की स्पीच। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने विक्ट्री स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि धांधली, आप शोर मचा रहे हैं पीटीआई वाले, तो धांधली साबित करना पड़ती है। ये लोग जिस तरह से इलेक्शन जीते 8 फरवरी का, ये वाला भी 8 फरवरी का इलेक्शन, तो उसके बाद धांधली साबित करना पूरा मुल्क देख रहा था, आसान तरीन काम था। ताकतवरों ने जिस तरह के इलेक्शन करवाए, इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ वो पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने, गैर आईनी गैर कानूनी सेटअप यहां रख के 6 महीने 2 सूबों में पूरा साल रख के, और जिसको वजीराना बना के रखा था उसको वजीर दाखिला लगा के नून लीग के मुंह पे मार के कि तुम्हारा वजीर दाखिला है, और एक वजीर खजाना अपना लाके कि नवाज शरीफ का समधी और मरियम बीबी आपका अंकल इसहाक डार वजीर खजाना नहीं होगा, तो वो वजीर खजाना लगा के आपको आपकी औकात और हैसियत बता दी गई। और उसके बाद फिर जब उस धांधली को साबित करने के लिए इस्लामाबाद के हलके खोलने लगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, तो उनकी डिग्री जाली साबित कर दी गई। और फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर जो इस मामले पर आवाज उठाने लगा, उस प्रोफेसर को गायब कर दिया गया। जजेस के कमरों में कैमरे निकले, ये सब कुछ हुआ, और आप कह रही हैं धांधली साबित करना पड़ती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप लोगों ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन आप लोगों के साथ, और उस इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने अब भी ओहदे पर रखा हुआ है, उसके अरकान को तरमीम के जरिए अब तक ओहदे पर रखा हुआ है। तो वो लोग इस वक्त आपके लिए ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर। और मैं अब आपको दिखाता हूं आपकी स्पीच में जो जो चीजें हैं, आपने फरमाया क्या है और हमारे सामने सूरत हाल क्या है। मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती है, मेरी वालदा का इलेक्शन तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था। वालदा को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा, मेरे वालिद भी चले गए, मैं यहां अकेली थी, और मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट, जनरल फैज की पूरी ताकत तहरीक इंसाफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। फिर भी नून लीग जीती, क्योंकि आपको पूरा इलेक्शन चलाने की आजादी थी, सब कुछ मौजूद था, और आप लोग काम करवा रहे थे हल्के में। यह हमारे सामने की सूरत हाल है, हमने देखा है। जिसको आप कह रही हैं कि पूरी स्टेट आपके सामने थी, आप लोगों ने बाकायदा तौर पर वहां सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया था। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती है, हरीपुर में मुस्लिम लीग नून ने घर में घुसकर मारा है, कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। उस कैदी नंबर 804 की जब आप बात करती हैं, तो आपके वालिद का मुल्क से बाहर जाना याद आ जाता है कि आप लोगों ने क्या किया, किस तरह से आप लोग बाहर निकल गए, किस तरह से आपका ट्विटर चुप हो गया, किस तरह से आप चुप हो गई। और उसके बाद वो रास्ता जो बहुत आसान है वो हमने आपको इख्तियार करते हुए देखा। लेकिन हरीपुर के इलेक्शन में
ایک کے بعد ایک فارم 45 سامنے ہے، اور اس فارم 45 پر جو کچھ موجود ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اس سے بالکل مختلف موجود ہے. پورے پاکستان نے اس کے ثبوت دیکھیں. جب آپ یہ باتیں کرتی ہیں تو لوگ آپ پہ ہنستے ہیں. پھر وہ کہنے لگی خیبر پختونخوا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ یہ بتا رہی تھی. بات یہ کہ جس طرح کا آپ لوگوں نے سیٹ اپ بنا لیا ہے اور جن کے ساتھ مل کے بنا لیا ہے، ان کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی خبر نہیں چلتی. نیشنل میڈیا پر خیبر پختونخوا کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں کے کام نہیں دکھائے جاتے، وہاں کے سی ایم کا احتجاج نہیں دکھایا جاتا، جو آپ کی پولیس اڈیالہ کے باہر کی کرتی ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. اس کے بعد آپ یہ باتیں کر سکتی ہیں کیونکہ آپ نے اپنے صوبے میں یہ قانون بنا دیا ہے کہ اب آپ اخبار میں، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ، سڑکوں کے کنارے اشتہارات کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں کسی کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا. پھر وہ کہتی ہے ان سے بدلہ نہیں لینا، سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ کام کر کے انہیں تاریخ کے کوڑے دان میں ایسے پھینکیں کہ یہ اپنے آپ کو پہچان نہ سکیں. مریم نواز شریف صاحبہ یہ فرما رہی ہیں. بات یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کہ آپ کی لیجیٹمیسی پہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ مہر شرافت سے الیکشن ہار گئیں اور فیصلہ کیا آیا مہر شرافت کی اس درخواست پر کہ آپ کی درخواست میں یہ چیز یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ اس خانے میں لکھا ہو نہیں ہے، اس جگہ اسٹیمپ ہونی چاہیے تھی نہیں ہے، اور یہاں پر جو اوتھ کمشنر کی اسٹیمپ، اس کے بعد دیگر چیزیں وہ موجود نہیں ہیں، آپ کی درخواست درست نہیں ہے، آپ چلے جائیے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے. وگرنہ تقریباً 1000 ووٹوں سے آپ مہر شرافت سے، جو شاید پہلی بار الیکشن لڑ رہا ہے، اس سے ہار گئی ہیں. اس سے برا کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ لیکن آپ لوگوں نے جو کیا، آپ لوگوں نے ٹرائیبیونل بدل دیے، آپ لوگوں نے ریٹائرڈ ججز لگا دیے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس عدلیہ سے، جسے آزاد کہتے ہیں، خطرہ تھا. پھر وہ کہتی ہیں گھر سے نکل کر کام نہیں کرنا، 2 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. لیکن بیانیہ ہے جی، بیانیہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، چور ہے، گریبان سے پکڑو، گالی نکالو، خواتین کا مذاق اڑاؤ. یہ کون سا بیانیہ ہے؟ آپ جب کہتی ہیں نا مریم نواز شریف صاحبہ یہ کون سا بیانیہ ہے، تو لوگوں کو یاد آتا ہے کہ آپ کے ابا حضور نے کیا کیا تھا. آپ کے ابا حضور نے اپنی سیاسی مخالف ایک خاتون کی جعلی برہنہ تصاویر گرائی تھیں اور جہاز سے شہر پہ برسائی تھیں. یہ آپ لوگوں نے کیا تھا. یہ جو آپ کہتی ہیں چور ڈاکو کہو، تو آپ کے چچا جان جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ گلے میں رسی ڈال کر زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر آپ لوگوں کو گھسیٹنا تھا، جس کو آپ لوگوں نے تا حیات استثنا دے دیا ہے. بھاٹی گیٹ پہ الٹا لٹکانا تھا آپ لوگوں کو آصف علی زرداری کو. لیکن آپ لوگ اب آصف علی زرداری کو فرشی سلام کرنے پر رضامند ہیں. یہ آپ لوگوں کی سیاست ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں شاید پاکستان کی پہلی خاتون تھی جسے انہوں نے جیل میں ڈالا. بہت ظلم کیے، ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ ہار جائیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جسے جیل میں ڈالا گیا. یہ یادداشت بھی کمال ہے. نہ جانے کون سی خوراک کھا کر یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ ایسی بات کر سکیں. کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو محترمہ فاطمہ جناح کو ایک ڈکٹیٹر نے گھسیٹا تھا، اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جن کے ساتھ اس درجہ ظلم ہوا تھا. آپ کی جماعت کے خرم دستگیر کے ابا حضور نے ان کی تذلیل کی انتہا کر دی تھی. وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو آپ پوچھ رہی ہیں میں پاکستان کی پہلی خاتون تھی، آپ کے والد گرامی جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کا حصہ تھے. جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا. محترمہ بے نظیر بھٹو جیل میں تھی، نصرت بھٹو جیل میں تھی، خواتین کو مارا پیٹا جا رہا تھا، قلعے میں ظلم ہو رہا تھا، اور آپ لوگ اس وقت اقتدار میں جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر مزے لے رہے تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو آپ سے پہلے یہ تمام چیزیں برداشت کر چکی تھی. نصرت بھٹو صاحبہ برداشت کر چکی تھی. پھر اس کے بعد آپ کے ابا حضور نے وہ ایپیسوڈ کی جس میں تصویریں جہاز سے گرائی گئی تھیں، اس کو بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے برداشت کیا. اسمبلی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تذلیل آپ کی جماعت نے کی، آپ کی جماعت کے لوگوں نے کی، آپ کے ابا حضور نے کی. جلسوں میں کھڑے ہو کر نہ جانے کہاں سے آ گئی ہے یہ عورت، ہماری اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہے یہ عورت، تم لوگ انگریزوں کے کتے نہلاتے ہو. یہ آپ کے والد گرامی کی زبان تھی مریم نواز شریف صاحبہ. جو آج آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کون سا بیانیہ ہے، یہ آپ کے ابا حضور کا طریقہ کار ہے جسے ہم نے سب نے دیکھا ہے. اور ماشاءاللہ آپ مجھ سے کچھ 5-6 سال عمر میں بڑی ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رکھا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ آج آپ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں
تو آپ کی یادداشت گجنی دھرماتما ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کیا کہا جائے مریم نواز شریف صاحبہ. آج آپ اور آپ کی جماعت پورے ملک میں عدلیہ کو کنٹرول کر چکی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لا کر آپ لوگ ان ججز کو جو آپ لوگوں کی اس جعلی جیت کا پول کھول سکتے تھے گھر بھیج چکے ہیں. وہ اطہر من اللہ جس نے آپ کے والد کے بارے میں گارنٹی مانگی تھی کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس کی پوری محنت تھی عدلیہ بحالی تحریک کی, اور آخر میں آپ کے ابا حضور ماڈل ٹاؤن سے نکلے, سڑک پر آئے, وکلا کی ریلی کو لیڈ کرنے لگے اور ہائی جیک کر لیا آخر میں آ کر اعتزاز احسن کی محنت کو, وکلا کی محنت کو, اور پھر آپ کے ابا حضور ہیرو بن گئے تھے. حالانکہ پیچھے جنرل اشفاق پرویز کایانی کا اشارہ موجود تھا جو گجرانوالہ میں آپ لوگوں کو ملا تھا. تو یہ آپ لوگوں کی سیاست ہے. اور میثاق جمہوریت کر لینے کے بعد کالا کوٹ پہن کر آپ کے ابا حضور جن سے میثاق جمہوریت کیا تھا انہی کے خلاف عدالت میں چلے گئے تھے. یہ جو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہے, اس کو آپ کے ابا حضور کہتے تھے پہلے استعفیٰ دو, گھر جاؤ, اس کے بعد پھر اپیل میں جاؤ گے, اور اگر عدالت نے تمہارا فیصلہ منظور کر لیا تو ٹھیک, ورنہ تم گھر جاؤ گے. یہ آپ لوگ تھے, آپ کی سیاست تھی. تو آج آپ جس طرح اپنے مخالفین پر اس وقت تبرے کر رہی ہیں, بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, وہ آپ کو اس لیے زیب نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ تلخ اور بری ہے, اور آپ لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ برے کام کیے اور باقاعدہ سسٹم کو ساتھ ملا کر کیے ہیں. یہ جو پنجاب میں پولیس مقابلے کا کلچر ہے, یہ آپ کے چچا جان کا شروع کردہ ہے, یہ آپ کے والد گرامی کے کیے ہوئے کام ہیں. وہ رانا مقبول صاحب جنہیں سینٹ میں بھیجا گیا ہے, پرویز مشرف کا طیارہ اترنے نہیں دینا, اس وقت آئی جی سندھ تھے جب یہ تمام کام انجام دیے جا رہے تھے. وہ بشیر میمن صاحب جنہوں نے کہا مریم نواز کا نام لے رہا تھا عمران خان, وہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ اس وقت جب پرویز مشرف کا طیارہ اترنے سے روک رہے تھے آپ لوگ, تو اس وقت وہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ رانا مقبول صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ آپ لوگوں کی سیاست کا خلاصہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ. آج آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں اور آپ نے وہ راستہ جو آپ کو آتا ہے چن لیا ہے. تو ٹھیک ہے, ایسے ہی کیا جا سکتا ہے. جاتے جاتے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں, یہ ہمارے سامنے رکھی ہے حماد اظہر صاحب نے. حماد اظہر صاحب بتاتے ہیں, This is the result of almost 100 polling stations out of 334 of NA 129, of which we have authentic Form 45s. تو 100 Form 45 ہیں. کہتے ہیں 3 پیٹرن نظر آ رہے ہیں. ایک, پی ٹی آئی ان میں سے زیادہ تر پہ جیت رہی تھی. سیکنڈ, ٹرن آؤٹ تھا صرف 7% ان Form 45 کے مطابق, اور بعد میں اس کو 13.5% کر دیا گیا. 3, وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جن کے ووٹ ان Form 45 میں نظر آ رہے تھے 000, ان کے بھی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر چیزیں پوسٹ کی ہیں تو ووٹ نظر آ رہے ہیں. اتنا بڑا فرق ہے. میرا ایک اور سوال ہے, میڈیا کو ہدایات کی گئی کہ وہ نتائج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان دکھائے گا وہ دکھانے ہیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پولنگ ایجنٹ بھیجے ہوتے, اسی طرح سے پولنگ ایجنٹ مسلم لیگ نون کے بھی تھے, ان کو بھی ٹھپا لگا کر, انگوٹھا لگا کر Form 45 دیا گیا تھا. کیا مسلم لیگ نون نے کوئی ایک بھی Form 45 سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا؟ آپ لوگ چینل والا رزلٹ دکھا رہے تھے جو ہدایات والا رزلٹ تھا. کیا Form 45 آپ کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملے تھے؟ جب پاکستان تحریک انصاف والا لاتا تھا کہ یہ ہمارا Form 45 ہے اور اس پر ہم جیتے ہوئے ہیں, تو کیا آپ لوگ لے کر آئے کہ جھوٹ بول رہے ہو, یہ ہمارا Form 45 ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس سرکار کا بنایا ہوا, سسٹم کا بنایا ہوا نتیجہ تھا, آپ کے پاس پولنگ ایجنٹ کا دیا ہوا نتیجہ بھی موجود نہیں تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.